حضرات محترم، انسانی فطرت ہے کہ یہ اپنے دشمن کو اگر پہچان جائے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نادان ہوتے ہیں وہ لوگ جو دشمن کو پہچاننے کے باوجود اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک دشمنی وہ ہے جو ہم اپنے مفادات کے تحت ایک دوسرے سے بنا لیتے ہیں۔ اس میں ہم بعض اوقات حق پر بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک دشمنی ایسی ہے جس کی گواہی اللہ دیتا ہے کہ اے حضرت انسان، تیری اور اس کی دشمنی پکی ہے، اس لیے تمہیں اس سے بچ کے رہنا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بدقسمتی سے انسان جس کو اللہ دشمن قرار دیتا ہے، یہ اپنی زندگی کے بہت سے معاملات اس کے حکم کے مطابق کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ تیرا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، اور یہ دشمن آج نہیں بنا۔ جب اللہ نے میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھانے کے لیے ان آیات میں پوری تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری یہ شکل و شباہت، یہ خوبصورتی اور یہ پیارا سا جسم اور اچھی عقل، اچھی صورت، یہ سب میں نے دی ہے۔ ثم قلنا للملائکہ، پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے کہا اسجدوا آدم، اسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس وقت سب سے عزت و شرف والی مخلوق فرشتے تھے، کہا اسے سجدہ کرو، فسجدوا، ہر فرشتے نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، الا ابلیس، ابلیس اڑ گیا، لم یکن من الساجدین، یہ ان سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے سوال کیا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے سجدے سے منع کیا کہ جبکہ حکم میں دے رہا ہوں؟ آگے سے وہ اپنے ریزن، اپنی عقل، اپنی دانش کی باتیں بکھیرنے کے لیے اللہ کو جواب دینے لگا، کہتے ہیں قال انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے، میں کیسے کروں اسے؟ اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، بے شک یہ آگ انسان مٹی سے ہے، لیکن پہلی بات پہ تھوڑا سا غور کریں، اللہ کہتا ہے حکم میں نے دیا، تو جب حکم اللہ نے دیا تو آگے ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ مجھے اگر آگ سے بنایا تو تو نے بنایا، اسے مٹی سے بنایا تو تو نے بنایا، تو اگر اللہ نے بنایا تو اس کی بات ماننی ہم پہ لازم ہے۔ لیکن شیطان نے اپنی عقل پہ بھروسہ کیا، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جب اس نے ترکی بترکی اپنے مالک اور خالق کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بدتمیزی کی، یہ جواب دیا، تو اللہ رب العزت ناراض ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا قال فاہبط منہا،
فما يكون لك ان تتكبر فيها، کہا نکل جا اب یہاں سے، فاہبط منها فما يكون، تیرے لیے کیا تھا کہ تو نے یہ تکبر کیوں کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کیوں کی، فاخرج انک من الصاغرین، تو بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا، آج کے بعد میں تمہیں ذلیل کر کے یہاں سے نکالتا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی ڈانٹ، اتنی بڑی سزا کہ نکل جا میرے دربار سے، جبکہ پہلے یہ جنت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے دربار میں تھا۔ قال فاہبط منها، نکل جا تم یہاں سے، فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اب الٹا اللہ سے کہنے لگا قال انظرنی الى یوم یبعثون، اللہ جب تم اس دنیا کو ختم کرو گے، یہ ساری آدم کی اولاد پیدا ہو کے دنیا سے چلی جائے گی، جس دن لوگوں کو اٹھائے گا اس دن تک مجھے مہلت دے دے، انظرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ رب العزت نے کہا انک من المنظرین، جا میں نے تمہیں مہلت دے دی، کیا کرے گا؟ اب یہ اپنی دشمنی، اپنا بغض، اپنی کمینگی کا اظہار کرنے لگا، کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، ہر سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم میں بائیں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ میرا چیلنج ہے تم اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ پیدا تو نے کیا، زمین تیری پہ رہیں گے، رزق تیرا دیا ہوا کھائیں گے، اور بات میری مانیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس وقت اپنا فیصلہ فرمایا، اللہ نے فرمایا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کے نکل جا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں تجھے اور جو تیری بات مان کے تیرا ساتھ دے گا، تیرے پیچھے چلے گا، میری نافرمانی کرے گا، تجھے اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اب اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم کے بیٹو، یہ سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے ہمارے متعلق یہ بات کہی ہے قرآن کریم میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا اگر شکر کرو، لیکن جب ہم اس کے بہکاوے میں آ جائیں تو یقینی بات ہے فتنے میں پڑیں گے۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں مخاطب کیا، اللہ کہتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد غور سے سنو، اپنے رب کا فرمان سنو، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا فتنے میں مبتلا کر، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما، جب وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے تو لباس اتر گیا، عزت سادات چلی گئی، ننگے ہو گئے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ تمہارا دشمن ایسا ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اب جو دشمن نظر آ رہا ہو وہ وار کرنے کے لیے آئے، انسان اس کا وار روک سکتا ہے، جو دشمن نظر ہی نہیں آتا
اس کا وار روکنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نصیحت فرمائی کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، وہ مرد ہے یا عورت، ہم سب خواتین ہیں یا ہم مرد ہیں، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو یہ نصیحت کی ہے، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ شیطان کن کا دوست بنتا ہے؟ جو ایمان کو ترک کر دیتے ہیں۔ پھر ایک دوسری آیت سورۃ فاطر کی آیت نمبر 6، اللہ رب العزت اس میں بھی ہمیں فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، اے آدم کے بیٹو، اے حوا کی بیٹیوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، اپنے دشمن کو پہچانو، فاتخذوہ عدوا، اگر وہ دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اب دیکھیں، اگر خدا نخواستہ انسان آپس میں کلیش ہو جائے نا، تو اللہ کہتے ہیں فَأَصْلِحُوا أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، ان کی دشمنی قائم نہ رہنے دو۔ لیکن جب شیطان کی باری آئی تو اللہ کہتے ہیں فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اگر وہ دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ کیوں؟ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ حضرت انسان کے ساتھ کبھی خیر نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، میں تمہیں اس لیے کہتا ہوں اسے دشمن سمجھو، وہ اور اس کا گروہ تمہارے متعلق یہ اپنا تصور رکھتا ہے کہ انہیں میں نے آگ میں لے کے جانا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ خیر کا مشورہ ہے۔ کیوں خیر کا ہے؟ شیطان ہمیں اس لیے بلاتا ہے انہ من اصحاب السعیر، تم جہنم والے بن جاؤ، جس طرح وہ جہنم میں جائے گا تم بھی جاؤ۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو 4 چیزیں پیاری اپنے پیارے بابرکت ہاتھوں سے بنائی، ان میں ایک ہمارے بابا سیدنا آدم ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جلانے کے لیے تو نہیں نہ بنایا۔ ایک مجرم جرائم کرتا ہے تو جیل کا حقدار بنتا ہے، وگرنہ آپ سب دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے چلو جیل میں چلے جاؤ؟ جو ایک شرافت کی زندگی گزارتا ہے، جو حرام و حلال کی تمیز کرتا ہے، جو جرائم کا ارتکاب نہیں کرتا، اسے کبھی پولیس پکڑنے کے لیے نہیں آئے گی، اسے کبھی جیل کے لیے اس کی سزا نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی زندگی جیے گا۔ اللہ ایسی ہی چاہتا ہے کہ یہ تمہیں جہنم کا قیدی بنانا چاہتا ہے، تم اس سے بچ جاؤ، یہ تم سے جرائم کروائے گا۔ پھر اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین، سورۃ النور اس کی آیت نمبر 21، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، جو وہ کہتا ہے وہ نہ ماننا، اس کی اتباع نہ کرنا، بلکہ اتباع کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کی یا اس کے رسول کی؟ یہاں اللہ ہمیں منع کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کیوں نہیں اتباع کرنی؟ کہا ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اگر اس کی بات مانو گے تو 2 باتوں کا تمہیں حکم دے گا، یا کہے گا گندے کام کرو، فحاشی کے مرتکب بن جاؤ، یا کہے گا گناہ کرو۔ اور ہر دانا اور عقل مند انسان جانتا ہے کہ بے حیائی ہو، جب گناہ ہو، یہ انسان کی ذلت کا سبب بنتا ہے۔ کبھی کسی زانی کو عزت نہیں ملی، کبھی کسی نشہ کرنے والے کو صاحب کسی نے نہیں کہا،
کبھی کسی ڈاکو چور کو صاحب کہہ کے نہیں کسی نے پکارا، اس کے متعلق گندے اور غلیظ الفاظ ہی بولتے ہیں، یہ بڑا کمینہ انسان ہے، یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ قاتل ہے، یہ بدکار ہے۔ تو یہ شیطان ہماری عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل ایمان کو خصوصاً، میں اور آپ ایمان کے دعوے دار ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمانداروں کا دوست ہے، اس لیے اپنے دوستوں کو منع کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اگر شیطان کے پیچھے چلے تو پھر یاد رکھو یہ تمہیں فحاشی اور بے حیائی اور برائی کے کاموں میں مبتلا کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضرت ایاز بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ ایک دن ہمارے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، آپ ہمیں فرمانے لگے، الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ بات بتاؤں جو میں تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا۔ وہ کیا بات تھی؟ کہا مما علمنی یومی ھذا، یہ بات مجھے بھی آج ہی بتائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کہا کہ مجھے ایک ایسی بات بتائی گئی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں وہ بات بتاؤں جس کا تمہیں علم نہیں، اور یہ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے بھی یہ بات آج ہی بتائی گئی ہے۔ پھر نبی مکرم نے دو باتیں سمجھائی، کہا اللہ نے تمہارے مقدر میں رزق کا ایک خاص حصہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ رزق تمہارے لیے حلال ہے، لیکن شیطان تمہیں بہکا کے تمہیں کمائی کے ایسے ذرائع بتائے گا کہ تم حلال طریقے کو چھوڑ کے حرام کی طرف پڑ جاؤ۔ تو حرام کرنے، حرام کھانے، حرام کمانے سے زیادہ نہیں لے سکو گے، تمہارا مقدر وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ایک دن آپ اپنی خلافت کے دنوں میں کوفہ کے بازار میں تشریف لائے کہ بازار کے حالات معلوم کریں کہ لوگ کس حالات میں ہیں۔ آپ نے بازار سے باہر اپنی سواری جو ہے وہ ایک مزدور کو کہا کہ میری سواری کا دھیان رکھنا، اسے پکڑ لو، میں تمہیں اس کی اجرت دوں گا۔ آپ بازار میں تشریف لے گئے، لوگوں سے ملاقات کرتے، باتیں کرتے، سنتے، ان کے حالات دیکھتے کافی وقت لگ گیا۔ جب فارغ ہوئے نا تو آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ وقت بڑا ہو گیا، میں اسے 3 درہم اجرت دوں گا۔ جب آپ واپس آئے جہاں اس مزدور کو اپنی سواری پکڑا کے گئے تھے، آ کے دیکھا تو سواری بغیر مہار کے پھر رہی ہے، اس کی مہار اتار کے مزدور لے گیا۔ آپ اسی وقت واپس بازار میں پلٹے، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے یہ نصیحت بنانی تھی۔ بازار واپس پلٹے تو جس دکان پہ گئے، اللہ کی شان کے وہی مہار جو سیدنا علی کی سواری کی تھی وہ وہاں پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہنے لگا ابھی ایک بندہ 3 درہم میں بیچ کے گیا ہے۔ اب سیدنا علی نے کیا سوچا تھا کہ میں اسے 3 درہم دوں گا، اگر وہ چند لمحے رک جاتا تو اللہ رب العزت نے جو مقدر میں تھا وہ 3 درہم ہی لکھے تھے، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس نے ایک غلط رستہ منتخب کر کے 3 درہم ہی لیے، وہ تینوں کے تینوں حرام۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مال جو انسان کو ملتا ہے وہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اب یہ اس کی اپنی آپشن ہے کہ یہ اسے کس طریقے سے لیتا ہے۔
وہ اللہ رحمان کے ماننے پہ اسے اچھے طریقے سے لے گا تو پھر وہی رزق حلال اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک شخص 4 درہم خرچ کرتا ہے یا 4 روپے لگا لے، 1 روپیہ فقیر کو دیتا ہے جو مفلوق الحال ہے، آپ نے فرمایا اچھا ہے۔ 1 روپیہ جو ہے کسی بھی رفاہی کام کے اندر خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ 1 روپیہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے راہ جہاد میں مجاہدین کو دیتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 4تھا روپیہ سب سے اچھا وہ ہے جو انسان رزق حلال کما کے اپنی اولاد، بہن، بھائی، بیوی، بچے، والدین کے منہ میں ڈالتا ہے، یہ سب سے بہترین خرچ کیا ہے اس نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھائی کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے، لیکن یاد رکھو اسے اچھے طریقے سے لے لو گے تو وہ حلال ہے، اگر شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے تو رزق اتنا ہی ملے گا لیکن وہ حرام ہوگا۔ دوسری بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ، میں جب بھی کسی انسان کو پیدا کرتا ہوں نا، وہ یکتا اللہ کی وحدانیت پہ ہوتا ہے۔ اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آگے اس کے ماں باپ کی مرضی ہے، وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اسے یہودی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، یا مجوسی، یا فطرت اسلام پہ اسے قائم رکھے۔ اور یہاں اللہ جو نبی مکرم نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ تمہیں اس بات کا علم دوں، وہ کیا کہ میں نے تمہیں فطرت اسلام سے پیدا کیا، لیکن وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، تمہارے پاس شیطان آتے ہیں اور تمہیں تمہارے دین کے معاملے میں بدگمان کرتے ہیں۔ وہ شیطان انسان کے روپ میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ جنات کے روپ میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کی جس سورت سے قرآن کو ختم کیا نا، آپ سب جانتے ہیں وہ سورۃ الناس ہے۔ وہ کیا ہے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الہ الناس، اللہ کی 3 صفات کا واسطہ دے کے اس کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ قل اعوذ، کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ رب العزت کی جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے، من شر الوسواس الخناس، ہر خناس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ اور آج یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ کوئی شخص الا ماشاء اللہ، مزدور سے لے کر صدر مملکت تک، شاید کوئی شخص ہو جس کی پاکٹ میں موبائل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے دماغ کو گھیر لیا ہے اور اس میں بے شمار ایسی آپشن موجود ہیں کہ شیطان ہمیں رائے راست سے بھٹکا کے برائی اور خباثت، غلاظت، حرام خوری کی طرف لے جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں، گیم کے نام پہ کہا جاتا ہے جی اتنے پیسے میں نے کما لیے، اتنے تم بھی کما لو۔ تو کیا جوا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اسے کمائی کا نام دے کے دنیا میں کتنے بچوں کو اس رستے پہ لگا دیا؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو آسان رزق لینے کے لیے کرپٹو کرنسی، گولڈ کے کاروبار جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ آن لائن کرتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں ہر وقت یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہر آدمی
رزق کے حصول کے لیے اللہ رحمان کے طریقوں کو اپنانے کے بجائے شیطان کے طریقوں کو اپنا رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں، شیطان تمہیں یہ کہے گا وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّتْ لَهُمْ، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ کہے گا یہ چھوڑو حرام ہے غلط ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے انہیں حلال بتائے گا۔ ایسا ہو نہیں رہا، اور بدقسمتی سے میرے پیارے بھائیوں ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم کا ایک فرمان ہر مسلمان کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں۔ پھر آپ نے اس کی مثال دی جس طرح دو قطع زمین کے درمیان ایک پگڈنڈی ہوتی ہے، ادھر والا سمجھتا ہے میری، ادھر والا سمجھتا ہے، پگڈنڈی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کہا یہ مشتبہات ہیں، کہا جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا اس نے ایمان اور عزت کو بچا لیا، جو شک والی چیز میں پڑے گا بالاولا حرام میں جا پڑے گا۔ تو حرام میں جانے والے رستے کو بھی اللہ رب العزت نے بند کر دیا۔ تو کہا شیطان تمہارے ساتھ یہ کہے گا وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِهِ مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، ان کے علاوہ تمہیں اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا کہے گا۔ آج ہر آدمی سوال ہی یہ کرتا ہے کس کے وسیلے سے دعا مانگے، کس کو پاس جا کے کہیں گے، اللہ میری نہیں سنتا فلاں کی سنتا ہے۔ یہ سارے شیطان کے بہکاوے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے کے اندر اپنی امت کے لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ ان باتوں میں، ان بہکاموں میں نہیں آنا۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت سی چکنی چیڑی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ حشر کے اندر فرمایا کمثل الشیطان، لوگوں شیطان کی مثال یہ ہے اذ قال للانسان اکفر، یہ انسان کو کہتا ہے کفر کر، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، بڑے ہی مزین کر کے اعمال پیش کرتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے، جھوٹ کو مزین کرتا ہے، بددیانتی خیانت کو مزین کرتا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان گندے اور غلیظ اعمال کو بڑا مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو کہا اللہ رب العزت نے کمثل الشیطان، شیطان کی مثال یہ ہے اذ قال للانسان اکفر، یہ انسان کو کہتا ہے کفر کر، فلما کفرا، جب انسان اس کے بہکاوے میں آ کے ایسا غلط کام کر گزرتا ہے اسی وقت پھر اس کا ساتھ نہیں دیتا، کہتا ہے قال انی بری، میں بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ العیاذ باللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، یہ اللہ کی نقل کرتے ہوئے پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، تخت بچھانے کے بعد ثم یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنہ، پھر یہ اپنے چیلے چانٹوں کو بھیجتا ہے اطراف دنیا میں کہ جاؤ جا کے لوگوں کو گمراہ کرو۔ پھر جب لوگ واپس آتے ہیں تو ہر سے رپورٹ لیتا ہے کیا کر کے آئے، وہ کہتا ہے جی میں فلاں سے دھوکہ کروایا، فلاں سے قتل کروا دیا، فلاں سے یہ کروا دیا، فلاں کو فلاں، کہتا کوئی بات نہیں، یہ کچھ نہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک شیطان کا چیلا اسے کہتا ہے کہ میں نے 2 خاندانوں میں لڑائی کروائی، یہاں تک پہنچایا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی، وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، میں نے خاندان کو تڑوا دیا۔ وہ اٹھ کے اسے گلے لگاتا ہے کہ سب سے بہتر کام تم نے کیا ہے۔ اتنے شیطان ہیں انسانوں میں بھی،
جو گھروں کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں، جن کی وجہ سے اولادیں برباد ہوتی ہیں، بیٹیاں اور بیٹے تڑپتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اس نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے بدلہ لے لیا۔ بدلہ نہیں لیا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، میں نے رحمان کی بات نہیں سنی جس نے کہا تھا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ چاہیے تو مجھے یہ تھا کہ میں اہل ایمان ایک مسلمان خاندان کے درمیان اصلاح کرواتا، میں نے شیطان کی بات مان کے ان میں تفریق ڈلوا دی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، ہماری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی اور کا فخر ہے تو مجھے بتا دیں، میں ایک گناہگار حیثیت سے میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی امت سے خارج کر دیتے ہیں۔ ان میں دو چیزیں، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، وہ میرا امتی نہیں ہے جس نے کسی خاتون کو بہکایا اپنے خامد کے خلاف اور ان دونوں میں طلاق ہو گئی، انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا، اور یا کسی ملازم غلام کا اپنے مالک اور آقا کے خلاف بہکانا کہ تاکہ اس کے کام برباد ہو جائیں۔ کہا ایسا شخص میری امت میں نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تو گناہ کی باتیں ہیں۔ یہ شیطان تو یہ ہے جو ہمیں ہر آن فتنوں میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ایسے صحابی تھے، یہ ہمیشہ رسول اللہ سے فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ سب صحابی کوئی مسائل کے متعلق، کوئی کسی کی چیز کے متعلق سوال کرتے، یہ ہمیشہ امت کے اندر جو فتنے رونما ہونے والے ہیں ان کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، میں ایک دن رسول اللہ سے پوچھا، ای الفتنۃ اشد، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کی امت میں سب سے سخت فتنہ کون سا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یقین جانیے کہ میں تو کام کیا ہوں کہ ہم الا ماشاء اللہ سب لوگ اس فتنے کا شکار ہیں، الا ماشاء اللہ۔ وہ کیا ہے؟ ان یعرض علیک الخیر والشر فلا تدری ایما تتبع، ہمارے سامنے اچھی بری دونوں باتیں پیش کی جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے ہم نے کون سی ماننی ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اپنے اندر خیر کا جذبہ رکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں خیر کا پتہ چل سکتا ہے، لیکن جب اپنے دل کے اندر ضد کی گرہ بنا لیں پھر خیر اور شر کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے کسی مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اوپر گرہ لگا لے، جو میں نے سوچ لیا ہے وہی ٹھیک ہے، یا جو میں کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، بعض اوقات کہنے والا ہی اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ انسان ہے، ممکن ہے، انسان نسیان سے ہے، بھولنے سے ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی بات بھی آتی ہے، اس کی تحقیق کرو۔ سورۃ فرقان کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یعنی یہ صفات بیان کرتے کرتے ایک صفت اپنے بندوں کی یہ بھی کی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا،
میرے بندے وہ ہیں جس کے سامنے آیتیں بھی پڑھی جائیں تو اندھوں کی طرح نہیں گرتے، بلکہ تحقیق کرتے ہیں جو معنی اس نے کیا یہی ہے، جو اس کی تفسیر کر رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے، اللہ کا مقصد یہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ کسی بات کی تحقیق کے لیے نکلیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کا احساس ہوگا، لیکن جب دل کی آنکھیں بند کر لیں تو پھر یہی سی فتنہ ہوگا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا تھا، الفتنۃ اشد، سب سے سخت فتنہ یہ ہوگا ان یعرض علیک الخیر والشر، تیرے سامنے خیر اور شر کی بات بیان کی جائے، فلا تدری ایما تتبع، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کس کی اتباع کرنی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، لاپرواہ آدمی جلدی لٹتا ہے، اسی طرح شیطان کے بہکاوے میں کون آتا ہے زیادہ؟ اللہ رب العزت 25ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ رحمان کے ذکر سے اعراض کرنا صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، حرام و حلال کی تمیز کرنا، معاشرتی آداب کو اپنانا، خاندان کے لوگوں کے ساتھ اچھا صلہ رحمی کرنی، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے، جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان سے منہ پھیر لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا دوست بن کے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ہر اچھی بات سے اسے روکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی اس بندے کی یہ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہر غلط کام کرنے کے باوجود وہ سمجھتا ہے میں ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں کسی مولوی صاحب، کسی مفتی صاحب، کسی شیخ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی کا مفتی اس کے سینے میں ہے، جس کا نام دل ہے۔ اپنے دل سے اپنے متعلق سوال کر لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں اپنی اصلاح، اپنی خیر کی سوچ پیدا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح جو شخص نمازی ہے، اس کے متعلق شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان قد ایسا ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب، جو جزیرہ عرب میں نمازی لوگ ہیں، جزیرہ عرب یہ جو حجاز کی جگہ ہے اسے کہتے ہیں، جو نمازی ہیں شیطان ان سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کروا کے ہی خوش ہوگا کہ میں نے بڑا کچھ کروا لیا۔ وہ کس طرح؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نا، مجھے بڑے ہی گندے خیال آتے ہیں، اور یقین جانیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام زندگی میں انسان کے تصور میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو نماز میں خیال ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ نے اسے سمجھایا کہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، یہ ہمیشہ ابن آدم کو نماز سے روکتا ہے، بھائی چھوڑو، فلاں کام کر لو، فلاں کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح۔ لیکن جب خوش قسمتی کوئی انسان نہیں رکتا، نماز کے لیے چلا جاتا ہے، وضو بناتا ہے، وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے اللہ اکبر کھڑا ہوتا ہے، یہ بد نصیب اس وقت قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میں نے تمہیں روکا تو نہیں روکا، اب میری تیری نماز کا کچھ حصہ تجھ سے چھین لوں گا۔
نبی کریم نے فرمایا جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے کلام شروع ہی کرتا ہے تو یہ کہتا ہے فہی کدا، فلاں بات یاد کرو، فہی قضا، فلاں کام تو بھول گئے ہو، فلاں حساب ایسا تھا، فلاں کے ساتھ لین دین کے معاملے اس طرح تھے۔ ایسا الجھتا ہے انسان، نہ اسے رکعات کی تعداد کا علم ہوتا ہے نہ پڑھنے کا، وہ سجدے میں کیا پڑھتا تھا رہا، یا رکوع میں کیا پڑھتا رہا، اور قیام میں اس نے کیا کیا۔ اور پھر اسی طرح کہتا ہے وہ فلاں دیکھو کون آیا، انسان اپنی نظریں گھماتا ہے، جبکہ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنی۔ رسول اللہ نے فرمایا جب نماز کے اندر انسان نظر گھماتا ہے، یہ شیطان اس کے ساتھ ڈکیتی کر رہا ہے، اس کی نماز چھین رہا ہے اس سے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں ایسے خیالات آئیں فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کیا کرو، اور اپنے بائیں طرف دل کی طرف تھوک دیا کرو، تھو کر دو۔ صحابی کہتا ہے میں نے ایسا کیا تو مجھے خیال آنے بند ہو گئے۔ آپ دیکھیں اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، آپ نے ہمیں ہر بات کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا جب تو نماز شروع کرو نا، اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہم باعد بینی سبحانک اللہ جو بھی پڑھنا ہے، جب قرات کا آغاز کرنا ہے تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ طلب کر لو پہلے ہی شیطان مردود سے، کہ تم سے کچھ حصہ چھین نہ سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں ایک ذکر بتایا، شاید آج کی اس بات میں مجھے سمجھ آئی، پہلے تو یہ تھا شاید لوگوں سے حفاظت، ان سے شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے، کہ آپ صبح اور شام کے اذکار میں یہ کرتے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال تجھ سے کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا، اے اللہ میں دین اور دنیا کے معاملے میں دونوں کی عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَهْلِي وَمَالِي، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کے معاملے میں عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میں بڑا خطا کار ہوں، میری پردہ پوشی فرمانا۔ وَأَمِّن رَوَّاتِي، مصیبت اور گھبراہٹ کے وقت امن نصیب فرمانا۔ پھر اگلے یہ لفظ غور کریں، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اے اللہ آگے سے میری حفاظت فرمانا، پیچھے سے حفاظت فرمانا، وعن یمینی، دائیں سے حفاظت فرمانا، وعن شمالی، بائیں سے حفاظت فرمانا، ومن فوقی، اوپر سے حفاظت فرمانا، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ نیچے سے کوئی ہلاک نہ کر دے۔ یہ دراصل وہ پہلے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی جہاں شیطان نے کہا تھا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے آؤں گا، جب انسان صبح شام کے اذکار میں اللہ کی پناہ طلب کر لیتا ہے، اللہ انسانوں سے تو کیا شیطانوں سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا دو کام کر لو، اللہ تمہارے ساتھ بھی دو کرے گا۔ دو کام کیا کرنے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کیا کرے گا؟ پہلا کام، اللہ شیطان سے تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ دوسرا کام، اللہ جنت دے دے گا۔ آپ نے فرمایا کام دونوں بڑے آسان ہیں، لیکن شیطان تمہیں کرنے نہیں دے گا۔ جب بھی کرنے لگو گے وہ بہت سے خیالات ڈالے گا، کام تمہارے یاد دلائے گا کہ تم چھوڑ کے آ جاؤ۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا فی کل دبر صلاح، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لو گے اللہ 1500 نیکیاں تمہیں دے دے گا، اور شیطان سے محفوظ کر دے گا، جنت دے دے گا۔
دوسری بات اس سے بھی آسان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے ان آیات کو اپنے لوح محفوظ میں لکھا تھا۔ وہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اللہ اکبر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ کہا جو 3 دن اپنے بستر پہ جا کے سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھ لے گا، اللہ رب العزت شیطان کو اس کے گھر میں کر کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا۔ تو 2 کام، ایک جنت ملے گی، ایک شیطان سے بچ جائیں گے۔ 2 کام کیا؟ نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، اور رات کو سوتے وقت یہ 2 آیات۔ آخری عرض یہ ہے میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلتا ہے، دروازے پہ ایک فرشتہ سفید جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تو نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، تو نے اللہ کے نام سے اپنے گھر سے نکلا، جب تک تو گھر واپس نہیں آتا میں تیری حفاظت کروں گا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا جب انسان گھر واپس آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے کہتا ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اس کے داخل ہوتے ہی شیطان ساری ذریت میں اعلان کرتا ہے آج اس گھر میں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور پھر جب اس کے گھر والے اس کے لیے کھانا رکھتے ہیں وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہے، شیطان دوسرا اعلان کرتا ہے اپنی ذریت میں اس گھر میں نہ رہنے کی جگہ تمہارے لیے ہے نہ کھانا ہے، اس لیے اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا نام نہیں لیتا، لم یذکر اسم اللہ، اللہ کا نام نہیں لیتا، جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا نام نہیں لیتا، شیطان سب کو بلا کے کہتا ہے یار یہی تمہارا گھر ہے، اس میں تمہارے گھر میں رہنے کے لیے بھی جگہ ہے اور کھانے کے لیے کھانا بھی ہے۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہم شیطان کو اپنے گھر میں رکھنا ہے یا اسے دفع کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔